Hi, dear students. Welcome to my YouTube channel. Grade 8 English lesson کو پڑھتے ہیں. Unit 4 ہے یہ اور A Tourist Guide میں ہے یہ سبق. Pakistan's most wild and beautiful places. پاکستان کے سب سے جنگلی اور خوبصورت مقامات. پاکستان کے وائلڈ جنگلی اینڈ بیوٹیفل پلیسز اور خوبصورت جگہ مقامات. سبق کو شروع کرتے. فرام دا precipitous peaks of the Karakoram range of the fertile or fertile. ایک برٹش پروننسیشن ہے اور ایک امریکن ہے. فرٹل بھی بولتے ہیں اور فرٹائل بھی بولتے ہیں. Indus River Plain. Pakistan is home to a diversity of stunning landscapes. قراقرم رینج کی بلند و بالا چوٹیوں سے لے کر دریا سندھ کے زرخیز میدان تک پاکستان حیرت انگیز مناظر کے تنوع کا گھر ہے. تنوع قسم کے اسپیشیز کا گھر ہے. یہ اس میں جو میننگ ہے precipitous peaks بلند و بالا چوٹیاں. فرٹل اور فرٹائل زرخیز پیداوار کے قابل زمین کو کہتے ہیں. انڈس ریور پلین یہ دریا سندھ کا میدان ہے. ڈائیورسٹی مختلف اقسام جس میں قسم کی چیزیں ہو, جانور ہو, پودے ہوں. سٹننگ خوبصورت, دلکش, شاندار, حیران کن. سٹننگ بیوٹی فار ایگزامپل حسین. لینڈسکیپس مناظر, قدرتی مناظر. یہ ترجمہ ہو گیا. نیکسٹ پڑھتے ہیں. While its rich cultural heritage, ancient Silk Road and ruins of Mohenjo-daro continue to enchant travelers, venture further afield and discover a lesser-known, wilder Pakistan. اگرچہ اس کا شاندار ثقافتی ورثہ, قدیم شہر ریشم اور موہنجو دڑو کے کنڈرات سیاحوں کو مسحور کرتے ہیں, اس کو محظوظ کرتے ہیں, ان سیاحوں کو لطف دیتے ہیں. مزید آگے بڑھتے ہیں. فردر افیلڈ مزید آگے جا کر مزید آگے بڑھتے ہیں اور ایک کم معروف, ایک کم مشہور جنگلی پاکستان دریافت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کلچرل ہیریٹیج ثقافتی ورثہ. سلک روڈ شاہراہ ریشم. روئنس کنڈرات برباد عمارتوں کے جو آثار ہوتے ہیں اس کو روئنس کہتے ہیں. فار ایگزامپل دا روئنس آف موہنجو داڑو. انچینٹ اس کو موہ لیتے, مسحور کرنا, دل موہ لینا, دل کو بھا لینا. اور وینچر خطرہ مول لینا, مہم, جرات مندانہ کام. اور فردر افیلڈ کا مطلب ہے دور دراز علاقوں میں مزید فاصلے پر. لیس ناؤن کم معروف, کم پہچانا ہوا, جس کو کسی کو علم نہ ہو اس کو کہتے. نیکسٹ پڑھتے ہیں. دیوسائی نیشنل پارک از a land of the giants. دیووں کی سرزمین. A backdrop of snow-dusted mountains rises from the alpine plateau of Devsai National Park. دیوسائی نیشنل پارک جیسے جائنٹس کی سرزمین کے نام سے جانا جاتا ہے. برف سے ڈھکے پہاڑوں کا پس منظر دیوسائی نیشنل پارک کے الپائن سطح مرتفع سے نکلتا ہے. اور اس لائن میں جو مشکل الفاظ آتے ہیں وہ ہے لینڈ آف جائنٹس. اس کو جائنٹس دیووں کی سرزمین, جو دیو ہوتے ہیں, دیوکل. بیک ڈراپ پس منظر. سنو ڈسٹڈ برف سے ڈھکا ہوا برف کی ہلکی تہ والے جو پہاڑ ماؤنٹنز ہوتے ہیں جس پر برف کی ہلکی تہ ہو وہ پہاڑ. ایلپائن پہاڑی, برفانی پہاڑوں سے متعلق. ایلپائن پہاڑی ایک سلسلہ بھی ہے. پلیٹو بلند ہموار زمین جو پہاڑوں کے اوپر یا جا کر ایک ہموار زمین آ جاتی ہے اس کو اونچائی پر, تو اس کو پلیٹو کہتے ہیں. سطح مرتفع اس کے بولتے ہیں. Each spring, the lush valley is swept by wildflowers and rare butterflies, earning the name Summer's Palace by locals who enjoy the wildlife after winter's thaw.
ہر موسم بہار میں سرسبز وادی جنگلی پھولوں اور نایاب تتلیوں سے بہہ جاتی ہے، اس سے بری پڑی رہتی ہے، جسے مقامی لوگ سمبر پیلس کا نام دیتے ہیں، جو موسم سرما کے پگھلنے کے بعد جنگلی حیات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے مشکل الفاظ پڑھتے ہیں۔ اس کے مشکل الفاظ ہیں لش ویلی مین سرسبز وادی گنی، ریئر نایاب کمیاب، جو چیز بہت ہی نایاب ہو، وائلڈ فلاورز جنگلی پھول، لوکلز مقامی لوگ جو وہاں بستے ہیں، وائلڈ لائف جنگلی حیات، ونٹر سٹو سردیوں کے پگھلنے کا موسم، برف پگھلنے کا وقت۔ نیکسٹ لائن پڑھتے، دس بایو ڈائیورسٹی ہاٹ اسپاٹ از ہوم ٹو دا تبت ملک ہے، تبتن ولف، ہمالین ایبیکس اینڈ تبتن ریڈ فاکس اینڈ گولڈن مارمٹس، یہ سب جانوروں کے نام ہے۔ حیاتیاتی تنوع کا یہ گرم مقام تبتی بیڑیا، ہمالیائی آئبکس، تبتی سرخ لومڑی اور سنہری مارموٹس کا گھر ہے۔ یہ جانوروں کے نام ہے، ولف، بیڑیا، ایبکس یہ بھی ایک جانور ہے، ریڈ فاکس سرخ لومڑی سنہری رنگ کی، اینڈ گول مارمٹس یہ بھی جانور ہے۔ اچھا، بایو ڈائیورسٹی کسے کہتے ہیں؟ ہم حیاتیاتی تنوع تو اس کو بولتے ہیں، لیکن اس کی صحیح جو وضاحت کے ساتھ جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ بایو ڈائیورسٹی کا مطلب ہے حیاتیاتی تنوع سے مراد، چونکہ یہ بھی مشکل ہے حیاتیاتی تنوع، اس سے مراد کسی مخصوص علاقے میں، بایو ڈائیورسٹی سے مراد کسی مخصوص علاقے یا پوری زمین پر موجود جانداروں کی مختلف اقسام کا مجموعہ، اس کو بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں۔ کسی خاص علاقے میں یا پوری زمین پر موجود جاندار کی مختلف اقسام کا مجموعہ جو ہے اس کو بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں، اور اس میں جن میں پودے، جانور، پرندے، حشرات، فنگز اور مائکرو آرگنزم، چھوٹے چھوٹے جاندار جو خوردبین سے ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ سب آ جاتے ہیں، تو اس کو بایو ڈائیورسٹی اسی کو کہتے ہیں۔ اور اب مشکل الفاظ کے معنی ہے، ہاٹ اسپاٹ اہم مقام، سرگرمی کا مرکز، ولف بیڑیا، ایبیکس جنگلی بکرا، پہاڑی بکرا، اور ہاٹ اسپاٹ یہ تو ہم نے پڑھ لیا، ایبیکس جنگلی بکرا، پہاڑی بکرا، اور گولڈن مارمٹس سنہری مارموٹ، پہاڑی گلہری نما جانور۔ The government granted the park protected status in 1993 with the goal of safeguarding the critically endangered Himalayan brown bear. حکومت نے 1993 میں اس پارک کو انتہائی خطرے سے دوچار ہمالیائی بورے ریچھ کی حفاظت کے مقصد سے محفوظ درجہ دیا تھا۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہے اس کے معنی ہے، گرانٹڈ دیا گیا تھا، عطا کیا گیا تھا، اس کو دیا گیا تھا، سیف گارڈنگ حفاظت کرنا، تحفظ فراہم کرنا، کریٹیکلی انڈینجر شدید خطرے سے دوچار، انتہائی نایاب ہونے کے قریب جو جانور ہو، جو بھی اسپیشیز ہو، وہ پودے ہو یا جانور ہو، اس کو انڈینجر اسپیشیز، خطرے سے، شدید خطرے سے دوچار، جس کو اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں اگر مزید اس کا وہ سلسلہ جاری رہا۔ And the park was also nominated for World Heritage status in 2016. اس پارک کو 2016 میں عالمی ثقافتی ورثے کی حیثیت کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا۔ کاغان ویلی، ناردرن پاکستان، picturesque کاغان ویلی is a place of fairy tales. وادی کاغان شمالی پاکستان کی خوبصورت وادی کاغان کہانیوں کی ایک جگہ ہے، ایک منفرد مقام ہے۔ picturesque mean دلکش، خوبصورت، دیدہ زیب، تصویری حسن والا، اور فیری ٹیلز پریوں کی کہانیوں والا،
پریوں کی کہانیاں اس کو فیری ٹیلز کہتے ہیں، جو خیالی داستانیں ہوتی ہے. According to one version of a local legend, a prince of Persia fell in love with a fairy princess on the crystalline waters of Lake Saif al-Muluk. ایک مقامی افسانے کے ایک ورژن کے مطابق فارس کے ایک شہزادے کو جھیل سیف الملوک کے کرسٹلائن یعنی صاف شفاف پانیوں میں ایک پری شہزادی سے محبت ہو گئی. اور اس میں جو مشکل الفاظ ہے اس کے میں اکارڈنگ ٹو کے مطابق ون ورژن آف اے لوکل لیجنڈ مقامی داستان کی ایک روایت کے مطابق فیری پرنسس پریوں کی شہزادی ایک پری شہزادی کرسٹلائن واٹرز شفاف پانی لیک جھیل. نیکسٹ پڑھتے ہیں. But a giant was also in love with the princess and held her captive. One day, the princess came with her, and in his fury, the giant flooded the valley and created lakes with his tears. لیکن ایک بڑا سا ایک دیو ہیکل کو بھی ایک دیو کو بھی شہزادی سے محبت ہو گئی تھی اور اس نے اسے یرغہ مال بنا لیا، اس کو اپنا قیدی بنا لیا. ایک دن شہزادہ اس کے ساتھ فرار ہو گیا اور اس کے غصے میں دیو ہیکل نے وادی میں پانی بھر دیا اور اپنی آنسوں سے جھیلیں بنا لیے. اس کے مشکل الفاظ ہے. A giant ایک دیو ایک held her captive اسے قید میں رکھا، قیدی بنا لیا. escaped فرار ہو گئی، بھاگ نکلی. A fury غصہ، قہر شدید تیش. Today, visitors from around the world travel to Kagan Valley for its alpine lakes, mountain scenery, and clear night skies. آج دنیا بھر سے سیاح وادی کاغان کی الپائن جھیلوں، پہاڑی مناظر اور رات کے صاف آسمان کے لیے سفر کرتے ہیں. Makran Coast and Hengol National Park. The Makran Coastal Highway is a scenic drive along Pakistan's Arabian Sea coast. Makran Coast and Hengol National Park. مکران کوسٹل ہائی وے پاکستان کے بحیرہ عرب کے ساحل کے ساتھ ایک خوبصورت ڈرائیو ہے. یعنی جب آپ اس میں ڈرائیو کر رہے ہو تو ساتھ ساتھ وہ ساحل سمندر کے ساتھ جاتی ہے. وہ سینک ڈرائیو خوبصورت راستہ، دلکش منظر والا راستہ، دلکش مناظر والا سفر. سی کوسٹ سمندر کا ساحل، سمندری کنارہ، یعنی وہ سڑک سمندر کے ساتھ ساتھ اس کے کنارے جاتا ہے. The route starts in Karachi and runs through Gwadar to the Iran border and is considered a major infrastructural achievement. یہ راستہ کراچی سے شروع ہوتا ہے اور گوادر سے ہوتے ہوئے ایران کی سرحد تک جاتا ہے اور اسے بنیادی ڈھانچے کی ایک بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے. انفراسٹرکچرل بنیادی ڈھانچہ، جو روڈ ہو اور جو بلڈنگ ہو اور جو مختلف ملک کی ترقی میں جو کام ہو تو اس کو انفراسٹرکچر کہتے ہیں. روڈ ہو، پارک ہو، بلڈنگز ہو، ہاسپٹلز ہو، مختلف عمارات ہو گورنمنٹ کے، تو اس کو انفراسٹرکچر کہتے ہیں. اچھا، روٹ راستہ راہ کو کہتے ہیں. میجر انفراسٹرکچرل اچیومنٹ ایک بڑی تعمیری کامیابی، بنیادی ڈھانچے کی اہم کامیابی. یونیک لونر راک فارمیشنز لائن a section of the highway known as the Abuzi Pass in Hengol National Park, the largest national park of Pakistan. پاکستان کے سب سے بڑے نیشنل پارک ہنگول نیشنل پارک میں بوزی پاس کے نام سے مشہور ہائی وے کے ایک حصے پر چاند کی چٹانیں موجود ہے. مشکل فاس سے یہ کلیئر ہو جائے گا. یونیک منفرد نایاب لونر راک فارمیشن، چاند جیسی چٹانی ساخت ہے، جو چاند جیسی وہ سفید نظر آ رہی ہو. لائن قطار میں، ایک ہی قطار میں وہ نظر آ رہے ہیں. نیکسٹ پڑھتے ہیں. It is renowned for its diverse wildlife. Sindh
leopards, chinkaras, honey badgers, and Indian pangolins. It is perhaps best known for its cluster of active mud volcanoes. یہ اپنی قسم قسم متنوع جنگلی حیات کے لیے مشہور ہے. سین تیندوے لیپرڈز، چنکارا یہ جانور کا نام ہے، شہد بیجر اور ہندوستانی پینگولن. یہ شاید اپنے فعال مٹی کے آتش فشاں کے گروپ کے لیے جانا جاتا ہے. اٹ از ریناؤنڈ، یہ مشہور ہے، یہ معروف ہے، یہ جانا جاتا ہے. ڈائیورس قسم متنوع مختلف اقسام کا. لیپرز چیتے، کلسٹر آف ایکٹیو مرڈ والکینوز، فعال کیچڑ کے آتش فشاں کا گچھا. ایک ساتھ کئی فعال کیچڑ کے آتش فشاں، یعنی مٹی کے جو وہ پہاڑ ہوتے ہیں اس میں آتش فشاں وہ پڑ جاتے ہیں، ان کا ایک چین ہے وہاں پہ. کلسٹر ایک گچھا. نیچرل راک sculptures like the Sphinx-shaped line of Balochistan can be found along the highway. Natural rock sculptures like the Sphinx-shaped line of Balochistan can be found along the highway. قدرتی چٹان کے مجسمے جیسے سفنکس کی شکل کے بلوچستان کے شیر شاہراہ کے ساتھ مل سکتے ہیں. قدرتی چٹانی مجسمے جیسے کہ شیر کی شکل کا بلوچستان کا سنگ شاہراہ کے ساتھ پائے جاتے ہیں. اس کے مشکل الفاظ پڑھتے ہیں. راک اسکلپچرز، پتھروں کی مجسمہ سازی، چٹانی مجسمے. اسفنکس شیپ، اسفنکس کی شکل والا، اسفنکس نما. Ohunza Valley and Athabad Lake in the northern territory of Gilgit-Baltistan. Icy peaks stretch above the Hunza River, situated on the river bank and surrounded by glaciers and gorges. Is the town of Hunza traditionally served as a resting place for travelers descending the Hindu Kush mountains into the valley of Kashmir. اوہنزا ویلی اور عطاباد جھیل گلگت بلتستان کے شمالی علاقے میں برف سے ڈھکی چوٹیاں ہنزا دریا کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے. دریا کے کنارے واقع ہنزا کا قصبہ، جو گلیشیئرز اور گہری وادیوں سے گھرا ہوا ہے، روایتی طور پر ان مسافروں کے لیے آرام کی جگہ رہا ہے جو ہندوکش پہاڑوں سے اتر کر کشمیر کی وادی میں آتے تھے. اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ پڑھتے ہیں. ٹیریٹری مین، یہ ناؤن ہے، علاقہ، خطہ، سرزمین. آئسی پیکس، برف پوش چوٹیوں، برف سے ڈھکی پہاڑی چوٹیاں. اسٹریچ، پھیلے ہوئے ہیں، پھیلنا، پھیلا ہوا حصہ، بڑھنا. اسٹریچ جو اس کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں. گارجس، گاٹیاں، تنگ وادیاں. ٹریڈیشنلی، یہ ایڈورب ہے، روایتی طور پر، حسب روایت. ڈسینڈنگ، نیچے اترنا، نیچے کی طرف جب کوئی آتا ہے. ایک اسینڈنگ ہوتا ہے اوپر چڑھنا، ڈسینڈنگ نیچے آنا. The valley is home to snow leopards, markhors, ibexes and red striped foxes. یہ جانوروں کے نام ہے سب. اس وادی میں برفانی چیتے، مارخور، آئبیکس، جنگلی بکرے اور سرخ داری والے لومڑیوں کی جگہ ہے. مسکن ہے، مسکن اس کا گھر ہے، اس کی جگہ ہے، وہ یہاں پائے جاتے ہیں. ریڈ اسٹرائپڈ فاکسس، لال لکیروں والا، لال داری دار لومڑیا. Nestled in the Hunza Valley is the Athabad Lake, with the most vibrant turquoise water out through the rocky terrain. Formed in 2010, Athabad Lake is a popular stop for tourists who can take boats out on the water.
ہنزا وادی میں واقع آتاباد جھیل ایک خوبصورت جگہ ہے جس کا نیلا شفاف پانی پتھریلے علاقے سے گزر کر بہتا ہے۔ یہ جھیل 2010 میں وجود میں آئی اور اب یہ سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے جہاں وہ کشتی رانی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں۔ اس ان لائنوں کی مشکل الفاظ ہے: وائبرنٹ میں روشن، جاندار، چمکدار، ایک نیکس ہے ٹرکوائس، فیروزی، ایک نیلا سبز رنگ یا قیمتی پتھر، راکی ٹیرین، پتھریلا علاقہ، چٹانی زمین، پاپولر سٹاپ، مشہور مقامی قیام جہاں لوگ ٹہرتے ہیں، پسندیدہ جگہ جہاں لوگ ٹہر جاتے ہیں۔ بلتور گلیشیر in Pakistan, eastern Karakoram. Baltur Glacier is one of the world's largest valley glaciers. Though difficult to access, it is one of the most highly trafficked regions in Pakistan because of mountaineering destinations like K2 Broad Peak and the Gasherbrum peaks at its head. بلتور گلیشیئر پاکستان کے مشرقی قراقرم میں واقع بلتور گلیشیئرز دنیا کے سب سے بڑے وادی گلیشیئرز میں سے ایک ہے۔ اگرچہ یہاں پہنچنا مشکل ہے لیکن یہ پاکستان کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے علاقوں میں سے ایک ہے کیونکہ یہاں کے کیٹو، براڈ پیک اور گوشر برم جیسے مشہور پہاڑی مقامات ہیں۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہے ان 4 لائنوں میں: ایکسس رسائی، پہنچ کو کہتے ہیں، وہاں رسائی مشکل ہے۔ ماؤنٹینئرنگ ڈیسٹینیشن، کوہ پیمائی کے مقامات، پہاڑوں کی سیر کے لیے مقامات۔ ماؤنٹینئرنگ، پہاڑوں پہ چڑھنے کا ایٹ اٹس ہیڈ، ماؤنٹینئرنگ پہاڑوں پہ چڑھنا، ایٹ اٹس ایز اے اسپورٹ اور سم تھنگ، ایٹ اٹس ہیڈ اس کے سرے پر، اس کے آغاز میں۔ The area is not only known for its stunning scenery but is a life source. A large portion of northern Pakistan's population depends on meltwater from the Karakoram glaciers. یہ علاقہ نہ صرف اپنے دلکش خوبصورتی کے لیے مشہور ہے بلکہ زندگی کے ایک اہم ذریعے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ شمالی پاکستان کی بڑی آبادی قراقرم کے گلیشیئر سے پگھلنے والے پانی پر انحصار کرتی ہے۔ پاپولیشن، آبادی، میلٹ واٹر، پگھلے ہوئے پانی، برف یا گلیشیئر سے جو پانی نکلتا ہے اس سے نکلنے والے پانی، اس کو میلٹ واٹر کہتے ہیں۔ آبادی زیادہ تر اسی پہ انحصار کر دیتی ہے وہاں کی۔ مشقی سوالات اس کے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک ووکیبلری مشقی سوالات ہے۔ ریڈ the passage given in the box and rewrite it by changing the underlined words with their synonyms. Synonym ایک جیسے الفاظ، مترادفات، by using thesaurus. thesaurus اس کو کہتے ہیں جس میں ایک لفظ کے اسی طرح کے بہت سے اس کے معنی بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح کے الفاظ، اور ساتھ ہی اس میں اینٹونمز بھی ہوتے ہیں، متضاد الفاظ بھی ہوتے ہیں اور سینونمز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ایک جیسے مترادف الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ اس کو دیسورس کہتے ہیں۔ دیسورس ایک ڈکشنری کی ایک ہی قسم ہوتی ہے جس میں صرف یہی ہوتا ہے، الفاظ میننگ، اینٹونمز ہوتے ہیں، سینونمز ہوتے ہیں اور لفظ کی معنی ہوتی ہے۔ خانے میں دیے گئے اقتباس کو پڑھیے اور اس میں لکھی گئی زیر خط انڈرلائنڈ الفاظ کو دیسارت، لغت مترادفات جس کی وہ لغت ڈکشنری کو بولتے ہیں، اور مترادفات کی جو ایک جیسے الفاظ میں لکھے گئے ہوں کی مدد سے ان کے مترادف ایک جیسے سینونمز الفاظ سے بدل کر دوبارہ لکھے۔ یہ دوبارہ ہم لکھ چکے ہیں اور اس کی یہ معنی ہے۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ یہ کمپریہنشن چیک پوائنٹ ہے، تفہیمی سوالات ہے۔ آنسر دی فالوئنگ کوسچن، مندرجہ سوالات کے جوابات دیجیے۔ کوسچن 1، کین یو نیم سم ٹورسٹ سائٹس آف پاکستان اینڈ گیو ریزنز فار دیئر پاپولیرٹی؟ کیا آپ پاکستان کی کچھ سیاحتی مقامات کے نام بتا سکتے ہیں اور ان کی مقبولیت کی وجوہات بیان کر سکتے ہیں؟ یس آنسر، سم فیمس ٹورسٹ سائٹس آف پاکستان آر مری، ہنزا ویلی،
بادشاہی ماسک اینڈ موئنجو پاکستان کے مشہور سیاسی مقامات مری ہنزاویری بادشاہی مسجد اور موئنجو ہے. دے آر اور یہ ہے پوچھتے ہیں کہ گیو ریزن فار دیئر پاپولرٹی اور ان کی مقبولیت کی وجوہات بیان کریں. تو وجوہات یہ ہیں: دے آر پاپولر بیکاز آف دیئر نیچرل بیوٹی، ہسٹوریکل امپورٹنس اینڈ کلچرل ہیریٹیج. یہ اپنی قدرتی خوبصورتی، تاریخی اہمیت اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے مشہور ہے. نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن 2: وائی از ٹورزم نیگلیکٹڈ ان پاکستان؟ پاکستان میں سیاحت کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ نیگلیکٹڈ نظر انداز کیا جاتا ہے، نیگلیکٹ نظر انداز کرنا. آنسر: دیر از ناٹ انف پروموشن آف ٹورسٹ پلیسز. سیاحتی مقامات کی مناسب تشہیر نہیں ہو پاتی، نہیں کی جاتی، پروموشن اس کی نہیں کی جاتی. ٹو سم ایریاز آر ناٹ سیف فار وزٹر. کچھ علاقے سیاحوں کے لیے محفوظ نہیں ہے اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اور تھرڈ: روڈس، ہوٹلس اینڈ ادر فیسلٹیز آر ناٹ ویل ڈیولپ. سڑکیں، ہوٹل اور دیگر سہولیات اچھی طرح ڈیولپ نہیں ہے، ترقی یافتہ نہیں ہے. تیسرا سوال پڑھتے ہیں. تیسرا سوال ہے کویسچن 3: وائی از دیوسائی نیشنل پارک ناؤن ایز دا لینڈ آف جائنٹس؟ اس کو جائنٹس. دیوسائی نیشنل پارک جو ہے، دیوسائی نیشنل پارک کو دیووں کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے؟ آنسر: دیوسائی از ویری ہائی اینڈ وائڈ لائک اے جائنٹ لینڈ. دیوسائی بہت اونچا اور وسیع ہے، بالکل دیووں کی زمین کی طرح. It is one of the highest plateaus in the world. یہ دنیا کی بلند ترین سطح مرتفع میں سے ایک ہے. The word دیوسائی means land of giants. لفظ دیوسائی کا مطلب ہے دیووں کی سرزمین. People long ago believed giants lived there. قدیم زمانے کے لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہاں دیو رہتے ہیں. It looks magical with big mountains, white plains and wild animals. یہ بڑے پہاڑوں، کشادہ میدانوں اور جنگلی جانوروں کے ساتھ جادوئی منظر پیش کرتا ہے. Question 4: What measures can be taken to improve tourism in Pakistan? پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے یا بہتر بنانے کے لیے کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ آنسر اس کا ہے 1. Better roads and transport can help tourists travel easily. بہتر سڑکیں اور نقل و حمل ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع سیاحوں کے لیے سفر کو آسان بنا سکتے ہیں. 2. Tourist places should be safe and secure. سیاحتی مقامات کو محفوظ اور پرامن ہونا چاہیے. 3. Pakistan should show its beauty to the world through ads and social media. پاکستان کو اپنی خوبصورتی دنیا کے سامنے اشتہارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے پیش کرنی چاہیے. اور 4 نمبر پہ ہے people should be trained to help and guide tourists. لوگوں کو سیاحوں کی مدد اور رہنمائی کے لیے تربیت دی جانی چاہیے. And 5, the last point is tourist places must be kept clean and protected. سیاحتی مقامات کو صاف ستھرا اور محفوظ رکھا جانا چاہیے. تو یہ اس کے جو سٹیپس ہے امپروو کرنے کے لیے، سیاحت کو فروغ دینے کے لیے یہ کیے جا سکتے ہیں. 5 کویسچن پڑھتے ہیں. Question 5: What are Makran Coast and ہنگول نیشنل پارک ناؤن فار؟ مکران کوسٹ اور ہنگول نیشنل پارک کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ آنسر: مکران کوسٹ از فیمس فار اٹس گولڈن بیچز، راکی کلفس اینڈ بیوٹیفل کوسٹل ویو. مکران کوسٹ اپنے سنہری ساحلوں، گولڈن بیچز، پتریلی چٹانوں، راکی کلفس اور خوبصورت مناظر کے لیے مشہور ہے. اینڈ بیوٹیفل کوسٹل اور خوبصورت سمندری ساحلی مناظر کے لیے مشہور ہے. ہنگول نیشنل پارک از ناؤن فار اٹس وائلڈ لائف اینڈ مڈ volcanoes and the Princess of Hope of Rock.
انگول نیشنل پارک اپنی جنگلی حیات، وائلڈ لائف جنگلی حیات، کیچڑ کے آتش فشاں مڈ والکینوز، کیچڑ مڈ والکینوز آتش فشاں پہاڑوں کو کہتے اور مڈ کیچڑ کو کہتے، اور پرنسس آف ہوپ چٹان کے لیے مشہور ہے. ایک چٹان کا نام ہے پرنسس آف ہوپ، امید کی شہزادی. یہ ایک چٹان ہے، اس کا نام ہے، یہ اس کے لیے مشہور ہے. 6 پڑھتے ہیں. 6 ہے. Question 6. Pakistan is the home to many glaciers other than Baltoro Glacier. Research and come up with a list of as many glaciers as you can. پاکستان بالتورو گلیشیئر کے علاوہ کئی دوسرے گلیشیئرز کا گھر ہے، یعنی اس میں اور بھی بہت سے سارے گلیشیئرز ہے. تحقیق کرے یا مشاہدہ کرے، دیکھ لیجئے اور زیادہ سے زیادہ گلیشیئرز کی فہرست بنائے، اور اس کی ایک فہرست بنائیں گی جو گلیشیئر اس کے علاوہ بھی ہے. آنسر: ادر میجر گلیشیئرز ان پاکستان انکلوڈ بائفو، سیاچین، ہسپار، بتھورا، پیسو اینڈ ٹرانگو گلیشیئرز. پاکستان کے دیگر بڑے گلیشیئرز میں بیافو، سیاچین، ہاسپر، بطور، پیسوا پاسو اور ٹرینگو گلیشیئر شامل ہے. دے آر فاؤنڈ موسٹلی ان گلگت بلتستان اینڈ آر فیمس فار دیئر سائز اینڈ بیوٹی. یہ زیادہ تر گلگت بلتستان میں پائے جاتے ہیں اور اپنی وسعت اور خوبصورتی کے لیے مشہور ہے. یہ یوز آف لینگویج کمپلیکس اینڈ کمپاؤنڈ سینٹینسز. Compound sentence: a clause is a group of words and sentences are made of clauses. A clause یہ الفاظ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، and sentences اور فقروں کا are made up of clauses.